اس سے کیا مراد ہے؟ جہت کعبہ کی طرف منہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ چہرے کی سطح کا کوئی جزو کعبے کی سمت میں واقع ہو، اس کی مقدار 45 ڈگری رکھی گئی ہے۔ اگر 45 ڈگری سے زیادہ ہو پھر نماز نہیں ہوگی، 45 درجے سے زیادہ قبلے سے پھرا تو نماز نہیں ہوگی۔ اب کس شخص کے لیے نماز میں عین کعبہ کی طرف منہ کرنا فرض ہے؟ کس بندے کے لیے جو عین کعبہ کی سمت خاص تحقیق کر سکتا ہے، اگرچہ کعبہ آڑ میں ہو، جیسے مکہ معظمہ کے مکانوں میں جبکہ مثلا چھت پر چڑھ کر کعبہ کو دیکھ سکتے ہیں، تو پھر عین کعبہ کی طرف منہ کرنا فرض ہے۔ اب 45 ڈگری والا نہیں چلے گا کہ کعبہ سامنے ہے اور ہمارے ذہن میں مسئلہ 45 ڈگری والا بیٹھا ہوا ہے کہ ہم نے تو یہ سنا تھا کہ خیر ہے ہو جاتی ہے نماز 45 ڈگری، جیسے ابھی ادھر کعبہ ہے تو تھوڑا سا اگر ادھر بھی ہو گئے تو ہو جائے گی، تھوڑا سا ادھر بھی ہو گئے تو ہو جائے گی نماز، لیکن جب کعبہ سامنے ہے تو پھر ادھر ادھر نہیں ہوگی، پھر ایگزیکٹ کعبے کی طرف ہی منہ کرنا ہوگا، وہاں پہ تھوڑا سا بھی نہیں پھیر سکتے کعبے کی طرف سے۔ تو یہ مسئلہ یاد رکھنا چاہیے، صرف پہلے والا مسئلہ ذہن میں نہ ہو 45 ڈگری والا، یہ دوسرا مسئلہ بھی ذہن میں ہو کہ جب کعبہ سامنے ہے تو پھر بالکل کعبے کے سامنے منہ کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اگرچہ کعبہ آڑ میں ہو، جب پتہ نا ایگزیکٹ کہ یہاں کعبہ ہے تو پھر ادھر ہی منہ کرنا ضروری ہے۔ تو وہاں پہ جہت کافی نہیں ہے، سمت کافی نہیں ہے، اور جیسے یہ تحقیق ناممکن ہو، اگرچہ خاص مکہ معظمہ میں ہو، اس کے لیے جہت کعبہ کو منہ کرنا کافی ہے۔ جہت کعبہ سے یہ مراد ہے کہ 45 ڈگری کے اندر بھی ہو گیا تو وہ جہت کعبہ ہوگی، لیکن جہاں کنفرم ہو گیا کہ کعبہ اس جگہ ہے، بیچ میں آڑ بھی بے شک ہے، ڈائریکٹ کعبے کے پاس ہیں، کعبے کے سامنے، یا بیچ میں کوئی مکانوں کی آڑ ہے یا دور ہے، لیکن اس کی تحقیق سے اسے پتہ ہے کہ کعبہ ہے ادھر ہی، ایگزیکٹ اس سمت میں ہے، تو پھر ادھر ہی منہ کرنا اس کے لیے ضروری ہو گیا۔ وہ کون سی جگہ ہے جہاں جدھر مرضی منہ کر لے نماز ہو جائے گی؟ طارق صاحب بتائیں گے، طارق صاحب بتائیں گے، ادھر مکے مدینے پہنچ گئے۔ اچھا، کون سی جگہ ہے جہاں جدھر ہی منہ کر لیں نماز ہو جاتی ہے؟ کعبے کی عمارت کے اندر نہیں، کعبے کے اندر جدھر ہی منہ کر لیں، ہاں، کعبہ شریف کی عمارت کے اندر یا پھر چھت پہ نماز پڑھیں گے، اب جدھر مرضی منہ کریں۔ اچھا، مکروہ اوقات کتنے ہیں، کون کون سے ہیں؟ 3 مکروہ اوقات ہیں: طلوع آفتاب سے لے کر 20 منٹ بعد تک، غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے تک، نصف النہار یعنی ضحوہ کبریٰ سے لے کر زوال آفتاب تک۔ اب اس کی ڈیٹیل یا اس کے حوالہ جات، کئی لوگ اس میں کنفیوز ہوتے ہیں، یہ 20 منٹ والے بھی کھاتے میں کنفیوز ہوتے ہیں، جیسے شراف الچاشت پہلے ہی پڑھ لیتے ہیں، تو در مختار، رد المختار، کتاب الصلاح، وہاں ڈیٹیل اس کے حوالہ جات کے ساتھ یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ کہاں کہاں سے ثابت ہے یہ 20 منٹ والا۔ ان تینوں وقتوں میں کوئی نماز جائز نہیں ہے، نہ فرض، نہ واجب، نہ نفل، نہ ادا، نہ قضا۔ یوں سجدہ تلاوت اور سجدہ سہو بھی ناجائز ہے، البتہ اس روز اگر عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی تو اگرچہ آفتاب ڈوبتا ہو پھر بھی پڑھ لے، وہ 20 منٹ آخری شروع ہو جائیں پھر بھی پڑھ لے، مگر اتنی دیر کرنا حرام ہے۔ حدیث میں اس کو منافق کی نماز فرمایا گیا، جو عادت بنا لے نا آخری 20 منٹ میں ہی نماز پڑھے، مکروہ وقت میں ہی پڑھے، اور روٹین بنا لے، غلطی سے کبھی کسی وجہ سے لیٹ ہو گئے تو پھر اس کی توبہ بھی کرے تاخیر کی، لیکن یہ عادت نہ بنائے۔ اگر کسی نے نماز کی یوں نیت کی کہ میں 4 رکعت مغرب کی یا 3 رکعت ظہر کی ادا کرتا ہوں، تو کیا نماز ہو جائے گی؟ کہ ظہر کی تو 4 ہے، مغرب کی 3 ہے، ظہر میں اس نے کہہ دیا 3، مغرب میں کہہ دیا 4، پڑھے جاتے نہیں ہیں پھر تو ہو جائے، جی پڑھے جاتے نہیں ہوں، نیت کرنے سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن پڑھے میں کہتے نہیں، 3 رکعتیں ہی نہیں پڑھنی 3 ہی ہے تو نماز ہو کیوں؟ نیت بڑی عام ہے، ہاں نیت فرائض میں آ جاتی ہے۔ نہیں، نیت میں ہے غلط ہو جائے، نہیں تو پڑھتا اترا رکعتیں ہی ہیں،
پھر نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ ہاں یہی سوال ہے نا، ہاں کیونکہ نیت بھی ضروری ہے، نیت فرائض میں آتی ہے. جی جی تو نماز ہو جائے گی، رکعتوں کا تعین ضروری نہیں نیتوں میں. ٹھیک. رکعتوں کا تعین کہ 2 ہیں 4 ہیں 3 ہیں یہ ضروری نہیں، اکثر کو لوگوں کو نہیں پتہ. کئیوں کے منہ سے کچھ نکل جائے بعد میں کنفیوز ہو جاتے ہیں، یہ تو نماز ہوئی نہیں، پھر کہیں دوبارہ پڑھیں گے، کئی مسئلے پوچھیں گے، بڑی کنفیوژن ہوتی ہیں، لوگ پھر پریشان ہوتے ہیں. کئی میسیج کرتے ہیں جی غسل فرض تھا میں نے پھر بھی نماز پڑھ لی، اب میں کیا کروں، بڑے سخت پریشان ہوتے ہیں. اس طرح کے بعض کا بظاہر یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، لیکن پتہ نہ ہونے کی وجہ سے پھر بندہ ٹینشن میں آ جاتا ہے. ٹینشن میں وہی آتا ہے جو خوف خدا والا ہو، جی جی ورنہ جس کو نہیں خوف خدا کہتے ٹھیک ہے چل گیا جو ہے، وہ مسئلہ ہی نہیں پوچھتا کہ غلطی ہو گئی چلو پوچھ تو لوں، اس کا حل نکل آئے. کوئی خوف خدا والے بندے ہی یہ مسئلے مسائل پوچھتے ہیں. تو منہ سے اگر ایسا نکل گئے کہ 3 ہیں یا 4 ہیں تو نماز ہو جائے گی، کیونکہ رکعتوں کی تعین تعداد رکعت کی ضرورت نہیں ہے. ہاں افضل ہے، بہتر ہے اگر رکعتوں کا ذکر کر دیں گے تو اچھا ہے. امام نے اگر کسی اگر ٹائم مخصوص زور کا ہے، جی زور کی نیت کرنی تھی 4 کا نماز زور، لیکن نیت میں کر کے 4 کا نماز اثر پڑھی اس نے زور ہی ہے، ایک نیت میں کہہ گیا اثر. ہاں اس میں غلطی سے اگر اس کے منہ سے یوں نکل گیا نا، اور دل میں چونکہ آیا ظہر ہی پڑھ ظہر ہی لیا، گھر سے چلا ہے رستے میں نیت ظہر کی ہے، لیکن اس وقت غلطی سے کوئی اور نکل گیا تو اس کا اعتبار نہیں ہے زبان کا، دل کی نیت کا اعتبار ہے. امام نے اگر کسی مخصوص شخص کے متعلق یہ قصد کر لیا کہ میں فلاں کا امام نہیں ہوں، بعض کا ہوتا ہے کسی بھی غصہ ہوتا ہے تو کہتا ہے میں فلاں کی نیت نہیں کرتا، جو فلاں نمازی ہے میں اس کا امام نہیں ہوں. اب کیا مسئلہ ہوگا؟ اس شخص کی نماز ہو جائے گی، اس لیے کیونکہ امام کو نیت امامت کرنا ضروری نہیں. امام کو نماز میں پایا اور معلوم نہیں کہ نماز عشاء ہے یا تراویح ہے تو کس نیت سے اقتدا کی جائے، کیونکہ خصوصاً رمضان میں ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ آئیں آگے جماعت ہو رہی تھی، اب پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں، تراویح شروع ہو گئی ہے یا عشاء ہو رہی ہے، کون سی جماعت ہو رہی ہے. اسے چاہیے کہ فرض کی نیت کرے کہ اگر فرض کی جماعت تھی تو فرض ہو جائیں گے ورنہ نفل ہو جائیں گے. نیت فرض کی کرے، پھر بعد میں پتہ لگا یہ تو تراویحوں کی جماعت ہو رہی تھی، پھر دوبارہ سے فرض پڑھ لے، وہ نفل ہو جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.